والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب تعریفاں سب حمدہ اس وحدہ لا شریک واسطے جہاں ساری کائنات کا مالک خالق اور رب العالمین ہے. بے شمار لکھاں کروڑاں ارباں درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام شب اسرا کے دولہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات تھے جنہ کی تو فیض سانو اللہ نے ایمان تو نوازیا انہاں دے صدقے سانو نمازاں ملیاں قرآن ملیا ہر نعمت جڑی رب عطا کر رہے اپنے نبی کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم لجپال کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور تاہین حیات جو ہماری زندگی ہے اس کو دین مصطفیٰ کے لیے دین مصطفیٰ کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے اس دنیا میں جو ہمارا وقت گزر رہا ہے جو گزر چکا ہے وہ جو گزر رہا ہے اس میں اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. کامیابی حضور کے دین کے صدقے ہے، قرآن پاک کی تعظیم کے صدقے ہے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ہی ہماری کامیابی ہے.
دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین مصطفیٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ہر طرح کی جو قربانی ہیں دینے والی اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے تن من دھن اپنا دین مصطفیٰ کے لیے، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میری مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ چونکہ یہ جو مہینہ جو چند دن باقی رہ گئے، یہ جمادی الثانی کیا ہے، اور اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدہ خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا جگر گوشائے باتول سلام اللہ علیہا کی ولادت کا سال ہے، اور اسی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور وہ بھی ایک عظیم ہستی ہے جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک ایسی ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، نمازیں ملی ہیں، اور وہ ہستی ایسی ہے جو وجہ کائنات ہے، یعنی حضور کی سبب سے یہ کائنات بنی ہے، اور حضور کے سبب سے ہی ہم مساجد کو آباد کر رہے ہیں، مدارس کو آباد کر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ حضور کے صدقے ہمیں ملا ہے، اور ہم حضور کے جو عاشق ہیں جب تک دین مصطفیٰ پر قائم رہیں گے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزت دے۔ تو دوستو، ضمناً بات جو دکھ والی بات ہے، ایک تو جب جمعہ کا دن ہو تو کوشش کیا کریں جلدی آنے کی، اور چونکہ ہر آدمی کے پاس بہت وقت کم ہوتا ہے، اور کوئی کسی کاروبار میں لگا ہے، کوئی کسی کاروبار میں لگا ہے، ہم نے دیکھنا ہے قرآن کی آیات۔ اللہ رب العالمین جو جمعے کے متعلق آیہ کریمہ کا نزول فرمایا، اور جو جمعے کی آیات کے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے ہم سب سے پہلے کوشش کریں مسجد میں آنے کی، تاکہ سنتے بھی پڑھ لیں۔ اور میرے قریب آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن نفل پڑھتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے باقی دنوں کے نسبت۔ پھر جو قرآن کی آیات ہیں، سورہ یاسین ہے یا سورہ کہف ہے، سورہ یوسف ہے، قرآن کی آیات ہے، قرآن کی صورتیں ہیں، تو ان کے پڑھنے سے بہت ہی اس کے فائدے ہیں۔ مثلا جو سورہ جمعے کے دن سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو تمام قرآن پاک کی جو فیوز و برکات ہیں اللہ پاک اس کو اس کا مالا مال کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، هو الذی جاء بالصدق، وہ ذات جس نے سچ کے ساتھ
اپنے محبوب کو بھیجا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر آئے، جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقیوں کی جماعت ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو آسمان میں ہیں۔ اتنی شان مصطفیٰ، کیا شان مصطفیٰ، کیا میرے آقا کی شان۔ کریم فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو آسمان میں۔ اللہ پاک نے کسی کو وزیر عطا نہیں فرمائے جو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ زمین میں جو وزیر ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے غار یار صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اور آسمان پہ جو میرے مصطفیٰ کے وزیر ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ گویا کہ یہ کائنات مصطفیٰ کے صدقے بنی ہے۔ حضور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور علیہ السلام ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے اور پھر کبھی بھی نہ آئے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اگر کائنات میں اگر کوئی ہستی سب سے عظیم ہستی ہے تو وہ میرے کریم لجپال ہے۔ ان کی بدولت ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، نمازیں ملی، ہر کائنات کی چیز حضور کے صدقے ملی۔ تو گویا کہ رب کی عطاؤں کو مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک عطا کر رہا ہے، کرتا رہے گا، لیکن کرتا رہے گا اپنے نبی کے صدقے، حضور کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ مسجد کی شان، کہ جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ حضور نے بتایا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں کثرت کے ساتھ آتا ہے اس کے ایمان کی شہادت ہے۔ ایمان تو نہیں مسجد میں آتا۔ تو جن ہستیوں کا رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ ذات جن نے سچ نو لے آگا، جنہیں ان کی تصدیق کی تھی، وہ جناب صدیق اکبر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، رب اپنے محبوب کو بھیجنے والا جس نے اس کی تصدیق کی وہ ہے صدیق، وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گل بڑی قابل غور ہے، قدر نبیدہ ایک ہی جان، دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، قدر بلاندہ پھلاندہ بلبل جانے، صاف دماغاں والی، اور قدر بلاندہ بلبل جانے، صاف دماغاں والی، اور قدر بلاندہ گرج کی جانے، مردے کھان والی۔ پتہ چلیا کہ نبی دے عاشقی نبی دی شان کو جانتے ہیں، اور کو نہیں جانتے۔ اور قدر بلاندہ ایک ہی جانن، پھل تو مراد میرے سونے بندو آدھے چہرے والے، قدر بلاندہ ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔
پھل تو مراد سرکار کریم میرے لاجپال بندوہا دی آمنہ دی لال اور قدر پھلاں دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اور قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے اور قدر پھلاں دا گرد کی جانے کی تو مراد گستاخی رسول جنہوں پتہ ہی نہیں حضور دی شان دا جنہیں حضور دی شان کو سمجھ گئے نے وہ دنیا چلے آخر کی عزت پا رہا چھوٹا جواب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ابو جہل آیا کہنے لگا محمد تیرے وغیرہ میں کو جائی ویکھیا نہیں تیرے وغیرہ میں کو جا ویکھیا آپ نے فرمایا صدقتا کی فرمایا صدقتا تھوڑی دیر بعد پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے ہیں اے وہ دعا دے چہرے والے میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر کہنے وہ دعا دے چہرے والے نماز آپ دے قادر والے اے سونیا وہ دعا دے چہرے والے آپ کائنات کے اندر تیرے وغیرہ کوئی حسین و جمیل نہیں آپ نے فرمایا صدقتا صدقتا انہوں نے بھی کہہ دیتا تھے وہ جہلہ کے باپ نے بھی کہہ دیتا کہ صدقتا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل آیا تسی کیا صدقتا ابو بکر صدیق آیا گانے گانے یار آیا صدیق نے بھی تسی کہہ دیتا صدقتا میرے کریم آقا فرمانے آنا مرت الرحمن میں رب دا شیشہ جڑا ویکھدا ہے اونوں اپنا نظر آندا ہے جڑا ویکھدا ہے اونوں اپنا نظر آندا ہے صدیق نے اس اکھ دے نال ویکھیا ہے صداقت والی اکھ دے نال اس لانتی نے ویکھیا دوسری اکھ دے نال لہذا میرے کریم سونے و دعا کے چہرے کو میرے محبوب کی محبت کو کوئی پہچان سکتا ہے جو کملی والے دے نال سچائی سچی محبت ہے دوستو آج تجمعۃ المبارک بڑا پیارا ہے پیارے صدیق اکبر ایک ایسی ہستی نے جنہ نے اپنا تن و من دھن مصطفیٰ کو قربان کر حتیٰ کہ غار یار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور دے یار ماں جان اولاد اور میرے صدیق ایسے نے کہ جنہ کا بیٹا صحابی رسول باپ صحابی رسول بیٹا صحابی رسول خود بھی صحابی رسول پوتا بھی سب صحابی رسول چار پشتہ کے اندر آپ صحابی رسول پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام دے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین مصطفیٰ کے لیے جنگ کے لیے کچھ لے کے آؤ ساز و سامان گھر سے لے کے آؤ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے جنہوں نے گھر گئے دیکھا کیا مال ہر چیز گھر کا سارا مال حضور کی والدہ نے پیش کر اونٹوں کی قطار لمبی قطار لے کر حضور کی والدہ نے کرا تھوڑی دیر بعد حضرت پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا مال عطا لے کے آ گئے کہ مجھے مصطفیٰ راضی ہو جا میرے مصطفیٰ کریم ساڑھے تے راضی ہو جا تھوڑی دیر بعد پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا مال ہر جڑی بھی چیزیں حضور دی بارگاہ کے اندر لے کے آ گئے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہیں کی سونیا و دعا دے تیرے والے علم نشرہ دے سینے والے ہر چیز چھڑ کے آ گیا ایک اللہ دے ہر چیز لے کے آ گیا سونیا گھر کے اندر اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا سب کچھ لے کے آ گیا لیکن گھر کے پیارے مصطفیٰ کی محبت دے رہا اور پھر اپنا تنگا لباس وہ بھی اتار دیتا وہ بھی حضور دی بات ہے آپ بولیے دا لباس پہن کے آ گئے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس صدیق نے سب کچھ سنبھال لے اللہ میرے رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جا
لباس پہنے اس طرح پہن لو. میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بوریے دے لباس پہنے ہیں, اپنے تن والے کپڑے بھی مصطفیٰ دے دین تو قربان کر دیتے. آپ نے اسلام نے فرمایا صدیق گھر کی چھڑ کے آیا ہے. آپ نے کیا یا رسول اللہ عرض کی تھی فدا کا امی و ابی, یا رسول اللہ میں گھر کے اندر اللہ کے رسول دی تیرا بدی محبت چھڑ کے آیا. پتہ چلیا جیڑا سب کچھ حضور دے نام تو قربان کرنے والا, ہر چیز مال بھی قربان کرنے والا, جان بھی قربان کرنے والا, اولاد بھی قربان کرنے والا, ہر چیز قربان کرنے والا ہے. اوے پیارے صدیق, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, دین اسلام, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ آپ نے فرمایا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے, خدا میرے لیے, ایک مصطفیٰ میرے لیے. یا رسول اللہ ہر چیز قربان کر سکنا وا, اولاد بھی قربان کر سکنا وا, مال بھی جان بھی, ہر چیز تیرے دین تو قربان کر سکنا. اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کی نام رکھیا صدیق, صدیقاں دا سردار. ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مولا میں راضی ہو جاواں, الا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. لیکن راضی کرنے کا بھی طریقہ ہے. ہر امیر آدمی کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, ہر فقیر آدمی کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, امیر آدمی کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, بڑے بڑے شہنشاہ کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. لیکن رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے دنیا والےو میں راضی نہیں اس وقت ہوں گا, تسی جو مرضی کر لو, اس وقت راضی ہوں گا جڑا میرے محبوب دی سچی اتباع کر لے گا. ایک دفعہ دا واقعہ میرے کریم آقا علیہ السلام تو جنگ تو واپس آئے. ایک نوجوان عورت رستے کے اندر مائی کھڑی ہے, آواز دیتی ہے میرا بیٹا آیا ہے یا نہیں آیا. آپ نے میرے سرکار نے کو پوچھا, سرکار آگے چلے گئے, پیچھے آپ نے فرمایا علی آ رہے ہیں, انہوں کو پوچھ لینا. سرکار نے فرمایا علی کو پوچھ لینا. جب مولا کائنات آئے پھر فرمایا پوچھا میرا بیٹا کتنے, میرا بیٹا کتنے, نے کہا پیچھے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گزرے, علی المرتضیٰ جب کہہ کے چلے گئے کہ پیچھے آ رہا ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے. جب مائی پوچھ دی ہو میرا شہزادہ کتنے, میرا بیٹا کتنے, پیچھے آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, پھر پوچھا کہ میرا شہزادہ کتنے, کہ آپ نے فرمایا پیچھے آ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزرے. وہ مائی بڑی حسرت نال نگاہوں نال تک دیے کہ میرا بیٹا کتنے. پتہ تک وہ شہید گیا سے, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے عاشق سعادت کو قربان جائیے. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر لگے. وہ مائی حسرت نگاہوں کے اندر رو کے کہتی ہوئے صدیق, اے پیارے صدیق میرا بیٹا کتنے میں. آپ فرماتے ہیں بیٹا تیرا بھی آ رہا ہے. میرے رب العالمین نے حکم فرشتہ کو دیتا کہ اے میرے پیارے فرشتوں, اس کا جڑا بیٹا ہے جڑا شہید ہو گیا تو زندہ کرو. میرے صدیق کی آواز دے میں کہ ہنے آ رہے ہیں. پیارے صدیق اکبر کی آواز تے وہ بیٹا جدو آیا, مائی دیا خوشیاں دی اخیر ہو گئی. مائی خوشیاں دے نال بڑی متاثر ہو گئی, مائی بڑی خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا آ گیا. وہ دنیا والے ہو, اس دنیا چرین والے ہو, اس دنیا چند دن دا مل ہے, اس دنیا دا مال اتھی رہ جانا ہے, اس دنیا دی دولتاں اتھی رہ جانیاں نے. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال بھی حضور دی خاطر قربان کر دیتا, اپنا تن من دھن بھی حضور دی بارگاہ کے اندر قربان کر دیتا. ساری زندگی حنین دے وچ وی نال, بدر وچ وی نال, احد وچ وی نال. کون پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان کے اندر میرے مصطفیٰ دا ساتھ دیتا. جب بائی جمادی الثانی
22 تاریخ یہ آپ کے وصال کا دن، 22 جماعت الثانی آپ کے وصال کا دن، جدو آپ کا آخری وقت آیا۔ دیکھو ہر بندہ اپنے دل کے اندر تڑپ ضرور رکھتا ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سی کہ ساری زندگی حضور نے کی کرنا ہے، ساری زندگی حضور کو قربان کر دی، مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، اور وہی بندہ کامیاب اس دنیا کے اندر جڑا اپنا تن من حضور کے دین کو قربان کر جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اثر دا وقت ہے، ایک صحابی رسول میرے مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا غلام ایک گھنٹے دا مسافر ہے اس دنیا تے، ایک گھنٹہ ہے کی زندگی رہ گئی، انہیں پھر اس دنیا تے نہیں دینا، انہیں دنیا تو ٹر جانا ہے۔ کبھی اسی بھی سوچیا کہ یار ایسا نہ پتہ نہیں ساری آخری دن ہے زندگی کا، یہ ساری آخری زندگی کے لمحات نے اسی بھی کوئی زندگی کر لی یہ اس زمن کے اندر کہ بڑے سارے بزرگ جنہاں دے وال سفید ہو گئے، میں تو انہاں دا واقعہ دساں پھر اگے انشاءاللہ تھوڑا جا کے واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کو حضرت اسرائیل آ گئے، کہنے لگے ہے اسرائیل کہنے لگے حضور میں تہاڈی روح قبض کرنے والے آیا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس کول حضرت اسرائیل آئے، کہنے لگے حضور میں تہاڈے کول آیا ہوں، تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل میں جدوں پہلے کیوں نہیں دسیا، پہلے کیوں نہیں دسیا کہ میں تہاڈی روح قبض کروں؟ کہنے لگا حضور کوئی نشانی تو دس کے آ، گل بڑی مزے والی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اسرائیل کو پہلے ہی دس دینا سی کہ میں تہاڈی روح قبض کروں۔ کہنے لگا حضور میری تو بڑی نشانیاں سی، کہنے لگا حضور میری نشانی یہ سی جب تہاڈی داڑھی دے اندر ایک سفید وال آ گیا، ایک داڑھی دے اندر ایک وال سفید جب آیا تو میری نشانیاں اس وقت تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تہاڈی دو والی داڑھی دے اندر وال سفید ہوئے، حتیٰ کہ تہاڈی عمر گزرتی گئی جب داڑھی سفید ہو گئی، وال چٹے ہو گئے، ہنڈا لے کے ٹرن لگ پے، چلتے جدوں وقت اخیر آیا تھانوں پتہ نہیں چلیا کہ میں حضور میری نشانیاں اس وقت تو ظاہر ہو گیا جدوں تہاڈی داڑھی دے اندر داڑھی مبارک دے اندر ایک وال سفید نظر آیا، اس وقت میری آنیاں دیاں تداریاں ہو گئیاں، میں بڑی روح قبض واسطے کرنے واسطے آنا سی۔ حضور اج ٹائم پورا ہو گیا، اج وقت پورا ہو گیا، ہن وقت نہیں، ہن کڑیاں نہیں، ہن تو جانا ہی جانا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایک گل ضرور ہے، آپ نے فرمایا واقعی تو میری روح قبض کرنی، حضور یہ تو ابتدا دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں، ایک نہ گھڑی اگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے، حضور میں تو تہاڈی روح قبض کر کے جانی۔ پتہ چلیا کہ موت جدوں آندی ہے نہ نبی نوں ویکھدی ہے، نہ کسی صدیق نوں دیکھدی ہے، نہ کسی صحابی نوں دیکھدی، وقت ایک عجیب وقت ہے، وقت آنا ہے اور آتے رہتا ہے۔ اس واسطے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے جنہوں نے اپنی حضور علیہ السلام کو 2.5 سال چھوٹے جماعت الثانی 22 جدو آپ دا آخری وقت آیا، آخری وقت قریب آیا۔ دیکھو دنیا سے جتنا بڑی مرضی دنیا کے رہے آخر اس نے جانا ہے جی۔ رب العالمین نے فرمایا اذا اجلهم لا يستخدمون ولا يستقدمون، جدو موت وقت قریب آتا ہے نہ اگے ساتھ ہوتی نہ پیچھے ہوتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا واشد صادق جدو دنیا تو جان والا چاہیاں تیاریاں کری
کریم نے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا اور اپنی ذمہ داریاں سونپیاں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا آپ نے فرمایا صحابہ جب میں دنیا تو جان لگا میری ایک ہی خواہش ہے جس مصطفیٰ دے نال میں سارا کچھ وقت گزاریا، کڑیاں رات دن حضر وچ نال، بدر وچ نال، حنین وچ نال، احد وچ نال، جس مصطفیٰ دی سچی غلامی کی، جس مصطفیٰ دی دین واسطے میں سب کچھ قربان کیتا ہے، لیکن جب میرا آخری وقت آئے میری روح قربان ہو جائے، میری روح وصال کر جائے، میرا وصال ہو جائے، تو میں مصطفیٰ دے در پہ جا کے رکھ دے، میری لحد کو میری میت کو اتنے رکھ دینا اور مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے درود و سلام پڑھتے رہنا، کیونکہ وقت قلیل ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اور بھی واقعہ بیان کرنا ہے، میں آخری گل دسنا چاہنا ہوں، پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ جدوں میں اس دنیا تو جاواں میرے مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر مینوں لے جانا، اور یہ تیاری دا کمال ہے کہ میں مصطفیٰ دے نال اپنا محبت والا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے سونے و دعا دے اس دنیا تو چلے گئے، اور دعا دے تیرے والے علم نشرہ دے سینے والے جدوں اس دنیا تو مسار فرما گئے اور فرما دے جینا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے کہ اس مرنے دا کی جس مرنے وچ سونا نہ راضی، اس مرنے تو کی جینا، اس مرنے دا کی جینا۔ حضرت پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، یہ وصیت فرمائی کہ میں جب دنیا تو جاؤں میری روح پرواز کر جاوے کہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ لے جانا، حضور دی بارگاہ عرض کرنا یا رسول اللہ یا کریم اللہ، اے میرے سونے دعا دے چہرے والے، اے تہاڈا غلام نے ساری زندگی تہاڈی غلامی دے اندر وقت گزاریا، ہر کھڑی ہر لمحہ ہر وقت تہاڈے نال وقت گزاریا، سونیا اجازت چاہنا سونیا اپنے قدماں چ جگہ دے دیو، اپنے قدماں چ اجازت فرما دیو۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت مل جائے، دیکھو نا پتہ چلیا صدیق کا بھی وہی عقیدہ ہے جس طرح صحابہ کا بے شک حضور حاضر و ناظر، حضور اپنے غلاماں دی خبر بھی رکھ دے گی۔ اگر صدیق کا یہ عقیدہ نہ ہوتا گل سمجھ آ گئی کہ پھر کہتے ہی نہ کہ میں نے جنت البقیع دفن کر کہ یاری جو ہماری ہے نا، سونے کے نال ساری زندگی محبت تے پیار والی زندگی گزاری ہے، سونے دی زندگی دے نال اپنی زندگی نو میں وقف کیتا ہے، سونے تو ہر چیز قربان کیتی ہے۔ اج پتہ تو چلے نا دنیا والے نے کہ یار اپنے یار کو پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، یار اپنے یار کو پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں حضور کے کول لے جانا اور اجازت طلب کرنا۔ اج دا 14 سال دا مولا 14ویں صدی دا مولا کہتا نبی نے دیوار کے پیچھے دا علم نے نبی مر کے مٹی ہو گئے، یہ جہالت۔ میرے وقوع دے چہرے والے علم نشرہ دے سینے والے لامروں کا دی زبان والے ومالک دی قوان الہوا دی زبان والے، انہاں دا بولنا رب دا بولنا ہے، انہاں دا کہنا رب دا کہنا ہے۔ میرے ایک آدمی میں کہنے لگا حضور حدیث سے کچھ کیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی کا مقصد ہے حدیث قدسی کو کیا جانتا ہے کہ جس دے بولن والے مصطفیٰ کلام رب دا ہوے، بولن والے مصطفیٰ گویا کہ رب دا کلام رب دے مصطفیٰ اس وقت میرے دعا دے تیرے والے اس وقت تک بول دے ہی نہیں جدوں تک رب دا حکم نہ ہوے۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ بولن والے مصطفیٰ ہون تے کلام پھر بھی رب دا ہو۔ سرکار نے فرمایا منو، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا منو حضور دے قدماں چ لے جانا، روزے اثر دے تے لے جانا، اللہ مبارک دے کول لے جانا اور درود و سلام پڑھنا اور اے عرض کرنا سونیا اے جن ساری زندگی تہاڈی غلامی دے اندر، مال بھی تہاڈی غلامی دے اندر، عشق دے اندر، اولاد بھی دے دی، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر بھی دے دی، بیٹی دے دی، ہاں جی اولاد بھی قربان کر دی، جان بھی، ہر چیز سونے اور غلام حاضر تے اجازت کر
میرے کریم آقا علیہ السلام دے روضہ اقدس دے اندر آواز آئی. آواز کی آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. لیاؤ میرے گارے یار, میرے یار میرے کو ہی دفن کر دے. حضور دے روضہ اقدس آواز آئی, دروازہ کھل گیا. پتہ چلیا کہ تیرا ساری زندگی حضور دے عشق دے اندر, غلامی مصطفیٰ دے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. انہوں حضور تنہا نہیں رہتے, اندر تے اپنا کرم ضرور فرما. انہی مثال اسی بڑے دعوے کر رہے ہیں یار, میں نبی دا عاشق ہوں. ہر آدمی دعوے کرتا ہے کہ میں حضور دا عاشق ہوں, میں حضور دا عاشق ہوں. مزہ تب ہے کہ حضور خود فرمان کے کی خیال کی شناخت کی. ہر بندہ اپنی شناخت کو پہچانا جاتا ہے. حدیث مشکاہ شریف 414 نمبر صفحہ. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں جن دے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن دے نال اٹھایا جائے. آپ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامام, یوم ندعو کل اناس بامام. جہاں جن دے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن دے نال اٹھایا جائے گا. پتہ چلیا یہودی اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے, عیسائی اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے, عیسائی اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے, اور نصرانی اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے, عیسائی اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے, سکھ اپنی شناخت کو پہچانیا جاتا ہے. جہاں نبی دا غلام, جہاں نبی دا کلمہ پڑھنے والا, نبی دا سچا عاشق, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں جن دے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن اون دے نال ہی اٹھایا جائے. پتہ چلیا کہ جس نبی دے نال سانو محبت ہے تے اس دی سنت تے بھی عمل کریے تے دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی. جے نبی دے نال محبت ہے تے قرآن دے نال محبت نہیں تے کی فائدہ. جے نبی دے نال محبت ہے تے نبی دی آل دے نال محبت نہیں تے پھر بھی کوئی گل نہیں بنی. صحابہ جڑے تھے وہ در والے, صحابہ حضور دے نوکر نے, حضور دے در والے, حضور دی آل پاک حضور دے گھر والے. پتہ چلیا جڑے گھر والے نے انہاں دی شان ورا ہوئی ورا, تے جڑے در والے نے انہاں دی شان انہاں دے صدقے انہاں نوں ملے. ہن میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے آقا میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے ہیں میرا امتی میرا کلمہ پڑھنا جن دے نال محبت کرنے والا ہے نا وہ قیامت والے دن دے نال اٹھایا جائے. پتہ چلیا کہ اسی حضور دے غلام تے پھر قبر حشر دے اندر حضور دی غلامی کی اٹھنا ہے. اگلی ایک جڑی گل ہے نا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایتھے ایمان مکمل ہوتا ہے, ایتھے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایمان مکمل کیویں ہوتا ہے ذرا توجہ فرماؤ. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے, حضور دی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے کچھ نذرانے کچھ اپنے تحفے تو ہے حضور کی بات. آپ نے فرمایا میں تھوڑے تحفے تو ہے کی ضرورت نہیں, نذرانے کی ضرورت نہیں, تھوڑے مال کی ضرورت نہیں. سورہ شورا صحابہ کو جو کچھ ملیا حضور دے در تو ملے ہیں, حضور دے غلام در والے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کریمہ تہاڑی آل پاک واسطے نازل ہوئی ہے. میرے کریم آقا فرماندے ہیں لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے صحابہ, اے میرے منن والے ہو, اے میرے کلمہ پڑھنے والے ہو, اے میرے غلاموں, لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میری اہل بیت دے نال محبت کرنا کیوں لا سالکم اجر رسالت کی کہ میرے صدقے تانوں نمازاں ملیاں, میرے صدقے تانوں روزے ملے, میرے صدقے تانوں قرآن ملیا, ہر نعمت میرے صدقے ملی. اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
توبہ میرے صدقے تو ساری کائنات کے اندر جنیاں نعمتاں ملیاں نہیں یہ میرے صدقے ملیاں نہیں لیکن لا سالکم میں کلمہ پڑھاؤں گا یہ صلہ نہیں منگتا کہ مینوں مال دیو میں کلمہ پڑھاؤں گا یہ صلہ نہیں منگتا مینوں دولت دیو لیکن کی منگنا وا لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میری حسنین نال محبت کرنا میری فاطمہ دے نال محبت کرنا حدیث ترمذی شریف کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر فاطمہ الزہرا زہرا بتول جو پلسرات تو گزرنا ہوئے گا جنتی پلسرات تو جو گزرنا ہوئے گا 70,000 لونیاں غلام آپ دے نال لونیاں رب العالمین صدا کرن گے کہ اے مدانے معاشر والو اپنی نظراں نیویاں کر لو اپنی نظراں نیویاں کر لو میرے محبوب دی لخت جگر نے پلسرات تو گزرنا ہوئے سبحان اللہ بے شک کی فرمایا رب کی فرمایا گا پلسرات تو گزرنا ہے تے اپنی نظراں سیدہ شہباب اہل جنہ انہاں دے شہزادے جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے سیدہ شہباب اہل جنہ سیدۃ النساء جنتی عورتاں دی سردار پتہ چلیا کہ اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلام یہ آل پاک دے نال ساڈا پیار نہیں گھر دے اندر اہل بیت دی محبت والی گل نہیں تے دنیا دی زندگی بالکل فضول ہے کہ دنیا دا مال دنیا تو فضول ہے کہ دنیا دا مال اتھی رہ جانا دنیا دیاں دولتاں اتھی رہ جانیاں نہیں لیکن جڑی اہل بیت دے نال محبت آل پاک دے نال محبت فاطمہ الزہرا دے نال محبت حسنین کریمین دے نال محبت کیوں او حسین جنہیں کیا میں اپنا تن من قربان کر سکنا ہوں اس دین تو اپنے اولاد بھی قربان کر سکنا ہوں اور محمد بھی قربان کر سکنا ہوں میں اپنے علی اکبر بھی قربان کر سکنا ہوں پھر سمادا علی اصغر بھی قربان کر سکنا ہوں یہ وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے ان دی یاد رہ جائے ان دی آن رہ جائے کی جاوے پر چوک حسین دی پر نانے دا دندہ اسلام رہ جائے سب کچھ قربان کر دیں لیکن آج حسین دے منن والے زہرا تو فاطمہ کا زہرا دے منن والی انہوں نے نقشے قدم دے چل کہ پردے دا کی انتظام بے حیائی اور یعنی فحاشی پھیلتی جا رہی ہے ایک عورت پینٹ پائی ہے جناب علی وہ سارا کچھ کرتے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس لیکن انہیں غیرت نہیں اور خاتون جنت نے جدو جنتوں پلسرات تو گزرنا ہوئے گا میرے رب فرمائے گا نظرانیاں کر لو کہ جڑا بندہ بلا شری عذر عورتوں کو تکدا ہے فحاشی اور یعنی نو ویکھتے خوش ہوندا ہے اودے تے رب دے رسول دی رضا ہوئے اودے تے لعنت ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ سے غیر نظر نہ عورت کو ویکھدا ہے ایک دفعہ تو انہوں معاف بے شک دوسری نظر حرام پتہ چلیا یہ دنیا ایک خواب ہے فیصلہ اگے ہونا ہے ایک تا اللہ پاک سن سارے کو حضور دی یاد کے نال سچی محبت عطا فرمائے تے صحابہ دے نال بھی سچی محبت عطا فرمائے ایک آخری گل مزہ آ جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور پاک گل بڑی قابل غور حسنین کریمین سید الشہداء امام علی مقام کھیل رہے کہ آپ کا صاحب زیادہ بھی نال کھیل رہے عمر فاروق نے بل دسیا ہے بیٹھ کے مفت سرکار کھیل رہے کہ آپ امام علی مقام نے کہتا ہے غلام زادے انہوں کہتا بلا حضرت عبداللہ بن عمر ان پڑھے اس گل کا غصہ لگا امام علی مقام نے کہا غلام زادے ادھر حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ لگ گیا گھر چلا گیا اپنے والد محترم جنہاں خلیفۃ المسلمین وقت دا مسلماناں دا خلیفہ ہے یعنی جس طرح ساڈے بادشاہ نے جا کے کیا کہ میں حسین نے کی کیا ہے میں حسین نے کیا ہے غلام زادے تے بچن دنوں نے کیا میں غصہ لگا میں کہا آپ نے فرمایا اے کاغذ پڑھ کاغذ لیا سبحان قلم لے
تر پہ خراما حضرت امام علی مقام نے کول آ گئے نہیں کہندے نے اے شہزادے اے سید سردار اے شہزادے تو واقعی یہ کیا ہے کہ میں وہ ساڈا غلام ہے کسی واقعی کیا غلام زادے میرے بیٹے آپ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں واقعی کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے شہزادے اے جنتی سردار ذرا لکھ دے واقعی اسی تواڈے غلام زادے ہوں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکا لکھوا لیا لکھوا کے کی کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا کہ تسی ساڈے واقعی غلام زادے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے کو وصیت کی تھی کہ تو میں اس دنیا تو جاواں اس طرح میرا وصال ہو جاوے میں روح میری قبض ہو جاوے میں دنیا تو چلا جاواں اس تحریر کو میرے قبر دے سرانے رکھ دینا تو منکر نکیر آواں تو منکر نکیر آواں کہ میں کھڑا ہوا منو کہ تیرا رب کیڑا ہے کہ میں کی کہنا ہے کہ تحریر کر دینی ہے یہ تحریر دکھا دیواں گا کہ میں اہل بیت دا غلام ہوں میں اہل بیت دا منن والا ہوں کہ پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت پتہ چلے صدیق نال محبت کرتا ہے حضرت امام حسین نال محبت کرتا ہے مولا کائنات نال محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے وہ محمد علی بیال محمد ماتا مومنا وہ ایمان والا ہے وہ ایمان کو سلامتی لے کے جائے گا حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی عشق پچاوے اوتھے جتھے ایمان خبر نہ کوئی عشق والے بازی لے جاتے اللہ پاک سن نماز بھی وہی پڑھن کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت قرآن کی محبت پھر یہ دنیا کے ایمان والے بن سکتے ہیں دوستو یہ اللہ کا کرے اس کار کو آباد کرنا بہترین ذریعہ ہے میرے کریم فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ شوق سے آیا کریں مسجد میں جو آتا ہے میرے کریم فرماتے ہیں اللہ پاک کہ محبوب نے فرمایا اس کے ایمان کی شہادت دیجیے کرے تو ایک اتنی بڑی خوبصورت جگہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو بہترین جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے تو دوستو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور ایک اور میری بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں میرے کریم فرماتے ہیں ایسے جیسے ویران گھر کی طرح ہے کہ صبح جب اٹھے دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام کی صاحبزادی جب اٹھتی نا تو سب سے پہلے قرآن پڑھتی بچوں کو لوری دیتی قرآن کی لوری دیتی چکی پیستے تو قرآن پڑھتی تو یہی گھر میں عادت بنائے گھر والے گھر والیاں بچے سب کو قرآن کی عادت اور میرے کریم فرماتے ہیں صبح طلوع فجر سے لے کر ایک اسی طرح کا تو واقعہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو ایک دفعہ پاؤں سے جگایا اے شہزادی اٹھ یہ بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے وہ تو ساری رات عبادت کرنے والی تھی وہ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے شہزادی اٹھ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ اپنے بندوں کے دوران روزیاں تقسیم کرتا ہے گویا کہ جو صبح کا اٹھنا ہے ہماری عادت بن کے ہم کہتے ہیں ساری رات ہوئے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صبح جب نماز پڑھو پھر بھی ہم کہتے ہیں اٹھی جاتی ہے لیکن آپ نے فرمایا جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا اللہ اس کی روزی میں کاروبار میں رزق میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون ہو جائے اطمینان ہو جائے ہم خوشحالی کی طرف آ جائیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اللہ پاک سب کو حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کام کیا کرے یہ آپ کا اپنی مسجد ہے اپنا ادارہ ہے اس مسجد کو اس ادارے کو ہم نے جب کامیاب کیا تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ طالب علم حافظ قرآن عالم اور میری عادت ہے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں جو بھی قرآن پڑھنے والا شروع آتا ہے پڑھنے والا ہو بزرگ ہو نوجوان ہو اس سے گزارش ہے اس کو اٹھ کر اپنے قرآن سنائے یقین جانے
قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں. بے شک. تو میرے کریم آقا کے جتنے صحابہ کرام تھے نا ان کو قرآن سے بڑی محبت ہے اور قرآن والے سے بھی بڑی محبت تھی. تو ملنا تو سب کچھ حضور کے صدقے ہے. کبھی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو رمضان کی استقبال کے آنے کی خوشی کرتا ہے نا تو قرآن تو ملے ہی حضور کے صدقے ہے نا, نمازیں تو ملی حضور کے صدقے. تو اللہ تعالیٰ اللہ پاک کو تو سارا سال ہی خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو گویا کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ان کا شکر ادا کرنا اللہ اور اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین پر مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے, حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے. سب دوست احباب ایک تو قرآن کی تعلیم حاصل کریں, دوسری بات یہ ہے اس مسجد کو آباد کے لیے آباد کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو ہماری دنیا آخرت بہتر بنائے.